بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل ایک دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ ناظرین، سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھائیں اور زیادہ گرم نہ کھائیں۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ ناظرین، خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی متاثرہ جگہ پر 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پیو، آپ کے گردے صاف ہوں گے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دودھ میں روزانہ میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ اور ناک کے آگے ہاتھ دے کر پھونک مارنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو لیمبو چاٹتے رہنے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، شیمپو میں شہد ملا کر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد ایک بار خون عطیہ کرنے سے بدن میں خون کے نئے سرخ ذرات بنتے ہیں، سکن اچھی ہوتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ محترم ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آم جب بھی کھائیں دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں۔ محترم ناظرین، باسی روٹی کھانے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی مددگار ہے۔ محترم ناظرین، انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، زخم کی سوزش کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں، اس سے زخم کی سوزش دور ہو جائے گی۔ چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر حاملہ عورتیں اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، بہت ہی جلد آرام مل جائے گا۔ ناظرین، نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس میں تکلیف محسوس ہو تو ہری مرچ کھائیں، افاقہ ہوگا۔ نہار منہ تربوز کھاؤ، رنگ سرخ ہوتا ہے۔ چائے میں گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ سبز چائے پینے سے
چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پی لیا کریں۔ پتلی عورتیں موٹی ہونا چاہتی ہیں تو ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائیں۔ ناشتے میں دودھ سے دن میں 3 کیلے کھائیں۔ روزانہ کشمش کھائیں۔ محترم ناظرین، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ ناظرین، اگر آپ کے واش روم میلے ہو گئے ہوں تو آپ کو بہت سی بیماریاں گھیر سکتی ہیں۔ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو 40 دن تک روزانہ یا لطیف اول و آخر درود و شریف کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی شادی میں رکاوٹ اور بندش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، زیادہ دہی استعمال کرنے سے انسان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ محترم ناظرین، ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو تو انار کے جوس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کرو۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناشتے میں شلجم کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پانی کے ساتھ اجوائن پھینک لو، پتھری پیشاب کے رستے نکل جائے گی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر جوس بنا کر پینے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کا سوپ بنا کر پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جس گھر میں یرقان کا مریض ہو، اس گھر میں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ ناظرین، کریلے کا رس چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ادرک روزانہ کھانے والا بندہ زندگی بھر بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن جلدی بڑھ جاتا ہے۔ کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ دہی گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ ناظرین، ناشتہ چھوڑنے سے آپ کا بدن پھول جاتا ہے اور ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا خربوز استعمال کریں۔ محترم ناظرین، گوشت کا روسٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس پر تھوڑا سا سرکہ یا نمک اور تیل لگا کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ سیب اور انار ایسے موسمی پھل ہیں کہ جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھ جاتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے اور چہرے میں بے پناہ چمک آتی ہے۔ ناظرین، مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے لہسن میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں صاف ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے اپنے بدن کی مالش کریں اور روزانہ کھجوریں کھائیں۔ ناظرین، شوگر سے جان چھڑوانی ہے اور پٹھوں گھٹنوں کے درد سے شفا چاہتی ہیں تو کالے چنے بھنے ہوئے اور چھلکا اترے ہوئے 1 پاؤ کالے جو، 1 پاؤ ایرانی بادام، 1 پاؤ ان سب چیزوں کو مکس کر کے 1 چمچ صبح ناشتے کے بعد کھائیں۔ شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی اور کسی بھی قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی اور کمزور اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، سونے سے پہلے چائے پینے سے آپ لوگوں کا دماغ کمزور ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آم ٹھنڈا کر کے کھایا جائے
اور پھر اس کے بعد کچی لسی پی لی جائے تو دانے، پھنسیاں، پھوڑے وغیرہ نہیں بنیں گے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو پیستے وقت اس میں 1 چمچ سرکہ اور تیل شامل کر دیں۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بکری کا بچہ پالنے سے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، بستر چھوڑ کر سونے سے ڈرونے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیں۔ ناظرین، پیٹ کی ہوا کا خارج نہ ہونا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، شام کے وقت گوشت نہ کھاؤ، آپ کینسر جیسی بیماری سے بچے رہو گے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے اور ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر چند قطرے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہوگا اور سماعت میں کمی دور ہوگی۔ ناظرین، روزانہ 4 بادام کھانے سے شوگر اور دل کے مرض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، زیور کے ڈبے میں چاک کا ٹکڑا رکھیں، اس سے آپ کا کبھی زیور کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے تھوڑا رکھنا اور بے مروتی ہے، اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ ناظرین، ناشتے میں نیم گرم دودھ کا گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی ہمیشہ کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، کلونجی کے استعمال سے آپ کے بالوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، دودھ نیند نہ آنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ نیند کی گولیاں چھوڑیں۔ سونے سے قبل صرف 1 گلاس گرم دودھ پی کر چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ ناظرین، کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ بھی موٹے ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو۔ یہ نہ صرف دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے بلکہ یہ یادداشت بھی تیز کرتا ہے۔ ناظرین، آڑو کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ آڑو دل کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ جس گھر میں شام کے وقت اگر بتی جلائی جائے، اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آتی۔ ناظرین، بچوں کو سخت غذاؤں کے بجائے نرم اور فوری ہضم ہونے والی خوراکیں دیں۔